یہ سن 1966 کی بات ہے۔ لاہور کی ایک عام سی دوپہر، مزنگ کی ایک سادہ سی پھلوں کی دکان، اور دکان کے سامنے کھڑا ہے لاہور کا ڈپٹی کمشنر، ریاست کا نمائندہ، قانون کی علامت۔ اچانک ایک جیپ آ کر رکتی ہے، ایک آدمی اترتا ہے، آگے پیچھے 6-7 مسلح افراد، درمیان میں وہ شخص جس کی چال میں ٹھہراؤ ہے اور آنکھوں میں غرور۔ دکاندار کی نظریں ڈپٹی کمشنر سے ہٹتی ہیں اور سیدھی اس شخص پر جا ٹھہرتی ہیں۔ وہ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، سلام کرتا ہے، ڈپٹی کمشنر کو نہیں بلکہ اس شخص کو جس کے ساتھ بندوق بردار کھڑے ہیں۔ وہ شخص اپنے مخصوص انداز میں ہاتھ ہلاتا ہے، پھلوں کی ٹوکریاں اور شربت کی بوتلیں گاڑی میں رکھواتا ہے اور بغیر پیسے دیے خاموشی سے چل دیتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر وہیں ساکت رہ جاتا ہے، چند لمحوں بعد بس ایک سوال کرتا ہے، یہ کون تھا؟ دکاندار جواب دیتا ہے، آپ لاہور کے نہیں لگتے، یہ جگا بادشاہ ہے، لاہور کا اصل بادشاہ، سارے لاہور پر اسی کا حکم چلتا ہے۔ اور اسی لمحے ریاست کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ یہ شہر قانون سے نہیں، خوف سے چل رہا ہے۔ اور یہی وہ شخص تھا جس کی وجہ سے حکومت کو بالآخر مجبوراً گنڈا ایکٹ 1959 نافذ کرنا پڑا۔ دوستو، یہ کہانی ہے اسے ایک نام کی جس سے لاہور میں گینگ وار کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ یہ کہانی ہے محمد شریف عرف جگا گجر کی۔ جگا گجر اچانک نہیں بنا، اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے سن 1954 سے۔ جگہ لاہور اسلامیہ پارک، ایک عام سا محلہ، ایک عام سا گھر، اور اس گھر میں ایک لڑکا رہتا تھا، نام محمد شریف، عمر صرف 14 سال۔ اسی سال ایک مقامی میلے میں محمد شریف کے بڑے بھائی مکھن گجر کا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ سامنے والا کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ لاہور کی جرائم کی دنیا میں جانا پہچانا نام تھا۔ جھگڑا وقتی تھا مگر اس کا انجام نہیں۔ چند دن بعد مکھن گجر کو قتل کر دیا جاتا ہے اور اسلامیہ پارک کی ایک گلی میں 14 سالہ محمد شریف اپنے بھائی کی لاش کے پاس کھڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک موت آنے والے کئی فیصلوں کی بنیاد بن گئی۔ صرف 8 دن بعد محمد شریف قاتل تک پہنچ جاتا ہے، وہ بدلہ لیتا ہے، قاتل مارا جاتا ہے اور محمد شریف زندگی میں پہلی بار جیل پہنچتا ہے۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں ایک لڑکا ریاست کے ریکارڈ کا حصہ بن گیا، لیکن اصل انکشاف جیل کے اندر ہوا۔ محمد شریف کو بتایا گیا کہ جس شخص کو اس نے مارا وہ اصل مجرم نہیں تھا، وہ صرف ایک مہرا تھا، اصل فیصلہ کہیں اور ہوا تھا۔ اور یہی سوال، اصل فیصلہ کس نے کیا، محمد شریف کو ایک اور راستے پر لے گیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ایک عام لڑکے کی کہانی ختم ہوئی اور وہ نام جس نے بعد میں لاہور کو ہلا دیا یہیں سے جنم لینے لگا۔ جیل کے اندر بیٹھ کر جگا گجر نے وہ قدم اٹھایا جس نے آنے والی دہائیوں کی مجرمانہ سوچ کی بنیاد رکھ دی۔ اس نے دشمن پر حملہ نہیں کیا، اس نے کانٹریکٹ کلر ہائر کیا۔ اس زمانے میں ایک جان کی قیمت چند 100 روپے تھی، آج ریٹ بدل گئے ہیں مگر سوچ وہی ہے۔ ہدف ایک ہی تھا، اچھا شکر والا۔ اور حملہ اس گاڑی پر ہوا جو پولیس پروٹوکول میں چل رہی تھی۔ فائرنگ ہوئی، 2 آدمی موقع پر مارے گئے۔ اچھا شکر والا بچ تو گیا مگر شدید زخمی ہوا۔ اور اسی لمحے لاہور کے انڈر ورلڈ میں ایک بات واضح ہو گئی، یہ کوئی عام لڑکا نہیں تھا جو جیل میں بیٹھ کر حکم دے رہا تھا، یہ وہ شخص تھا جو پولیس پروٹوکول پر فائر کروا سکتا تھا۔ اور اسی دن جگا گجر کا نام خوف کی فہرست میں ہمیشہ کے لیے شامل ہو گیا۔ جگا رہا ہوا تو جیل سے باہر عوام کے ایک جم غفیر نے ان کا استقبال کیا۔ دوستو، یہ وہی دور تھا جب لاہور کی انڈر ورلڈ میں اصل طاقت اچھا شکر والا کے پاس سمجھی جاتی تھی، اور اس طاقت کے پیچھے مغربی پاکستان کے گورنر نواب آف کالا آباد ملک امیر محمد خان کی مبینہ سرپرستی بتائی جاتی ہے۔ حکومت کے خلاف مظاہرے ہوں یا شہر میں بدامنی، اچھا شکر والا نواب آف کالا آباد کے کہنے پر حالات قابو میں لاتا تھا۔ احمد عقیل روبی اپنی کتاب کھرے کھوٹے میں لکھتے ہیں، نواب آف کالا آباد کے دور میں کچھ لوگ اچھا شکر والا کو چھوٹا گورنر کہا کرتے تھے۔ گورنر ہاؤس میں اس کا آنا جانا اپنے گھر جیسا تھا۔ اسی دور میں اچھا شکر والا کو حکومت پاکستان کی طرف سے تمغہ شرافت بھی دیا گیا۔ ادھر جیل سے باہر آ کر جگا گجر نے کوئی وقتی بدماشی شروع نہیں کی، اس نے ایک نظام کھڑا کیا۔ لاہور میں اس وقت قصائی برادری شہر کی معیشت کا اہم ستون تھی۔
اور بکر منڈی اس کاروبار کا مرکز۔ جگا نے یہی جگہ منتخب کی۔ اصول سیدھا تھا، ہر بکری کی خرید و فروخت پر 1 روپیہ، نہ رسید، نہ انکار، نہ شکایت۔ یہ جبری وصولی جلد ہی ایک نام سے پہچانی جانے لگی، جگا ٹیکس۔ یہ صرف ایک شخص کا ٹیکس نہیں تھا، یہ اس بات کی علامت تھی کہ لاہور میں ریاست کے ساتھ ساتھ ایک اور نظام بھی چل رہا ہے۔ دلچسپ تضاد یہ تھا کہ جگا کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس آنے والے پیسے میں غریبوں اور بیواؤں کا حصہ مقرر تھا۔ اسی تضاد نے اسے صرف غنڈہ نہیں رہنے دیا، وہ خوف بھی تھا اور اثر بھی۔ مگر مسئلہ یہاں آ کر کھڑا ہوا، جب جرم باقاعدہ نظام بن جائے تو ریاست نظر انداز نہیں کر سکتی۔ اور یہی وہ مرحلہ تھا جہاں جگا گجر صرف بدمعاش نہیں رہا، وہ ریاست کا مسئلہ بن گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب نواب آف کالاباغ کی گورنری ختم ہوئی تو کچھ ہی عرصہ بعد اچھا شکر والا غنڈہ ٹیکس کے الزام میں گرفتار ہو گیا۔ تھانے میں اس نے ہنس کر کہا، ایک تو تمہارے قانون کا کوئی پتہ نہیں چلتا، کبھی مجھے شرافت کا تمغہ دیتے ہو اور کبھی غنڈہ کہہ کر گرفتار کر لیتے ہو۔ یہ جملہ صرف ایک طنز نہیں تھا، یہ اس دور کے ریاستی تضاد کی مکمل تصویر تھا۔ دوستو، وہ واقعہ جس کا ذکر ہم ویڈیو کے آغاز میں کر چکے ہیں، مزانگ کی اس پھلوں کی دکان پر جو کچھ ہوا، جہاں لاہور کے ڈپٹی کمشنر نے اپنی آنکھوں سے طاقت کا توازن بدلتے دیکھا تھا، اب انتظامیہ کے لیے اسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں رہا۔ لاہور پولیس نے اس کیس کو سنجیدگی سے لینا شروع کیا۔ اسی مرحلے پر ایس ایس پی حاجی حبیب الرحمان اس معاملے میں سامنے آئے۔ جگا گجر بھی صورتحال کو سمجھ چکا تھا، اس لیے اس نے خود پہل کی۔ ایک دن وہ براہ راست حاجی حبیب الرحمان کے دفتر پہنچا، چٹ بھجوائی۔ محمد شریف عرف جگا، ساتھ ریاض عرف راجو گجر تھا۔ جگا نے پیشکش کی کہ وہ پولیس کے لیے کام کرنے کو تیار ہے، بشرطے کہ اسے جان بخشی دی جائے۔ رشوت کی پیشکش بھی کی گئی اور دیگر سہولتوں کی بات بھی ہوئی۔ حاجی حبیب الرحمان نے صاف انکار کر دیا۔ اس وقت جگا گجر کو گرفتار اس لیے نہیں کیا جا سکا کہ وہ ضمانت پر رہا تھا، لیکن اس ملاقات کے بعد دونوں طرف یہ بات واضح ہو گئی کہ اب تصادم ناگزیر ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد جگا گجر لاہور چھوڑ کر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر چلا گیا۔ جگا کے کشمیر جانے کے بعد لاہور پولیس کو مخبروں کے ذریعے ایک واضح اطلاع ملی، جگا واپس آنا چاہتا ہے۔ وجہ ذاتی تھی، وہ اپنی والدہ سے ملنا چاہتا تھا۔ یہی وہ نقطہ تھا جہاں پولیس نے حکمت عملی تیار کی۔ حاجی حبیب الرحمان نے ڈپٹی کمشنر فتح محمد خان بندیال اور چیئرمین سول ڈیفنس سے رابطہ کیا۔ تجویز سادہ تھی، لاہور میں سول ڈیفنس بلیک آؤٹ مشق کرائی جائے۔ یہ اس زمانے میں ایک معمول کی کارروائی تھی۔ 2 دن کی مشق کا اعلان ہوا، اطلاعات اخبارات میں شائع ہوئی۔ دوسرے دن پولیس کو مخبروں سے تصدیق ملی کہ جگا اسی بلیک آؤٹ کا فائدہ اٹھا کر لاہور آ رہا ہے۔ جگہ واضح تھی، نواکوٹ تھانے کی حدود، بکر منڈی کا علاقہ، جگا کا گھر۔ پولیس نے اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ جگا گجر ریاض عرف راجو گجر کے ساتھ گھر کے قریب پہنچا۔ پولیس نے للکارا اور شناخت پوچھی، جواب سے پہلے راجو گجر نے فائر کھول دیا۔ پولیس نے دوبارہ ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا اور جان بخشی کا اعلان بھی کیا۔ فائرنگ دوبارہ ہوئی، جواب میں پولیس نے فائر کیا۔ اسی مقابلے میں جگا گجر اور ریاض عرف راجو گجر ہلاک ہو گئے۔ یہ کارروائی ایک طویل تعاقب کا اختتام تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں لاہور کی انڈر ورلڈ میں ایک دور ختم ہو گیا۔ اگلے دن پاکستان بھر کے اخبارات جگا گجر کی ہلاکت سے بھر گئے۔ پولیس نے اس کارروائی کو کامیابی قرار دیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ جگا گجر کے ساتھ سب کچھ ختم نہیں ہوا۔ وہ ٹیکس جو اس نے متعارف کروایا تھا، جگا ٹیکس، وہ زندہ رہا۔ آج بھی جب کہیں زبردستی پیسہ وصول کیا جائے تو یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک شخص کو مارا جا سکتا ہے، مگر ایک سوچ کو ختم کرنا آسان نہیں۔